بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ طلاق سیریز میں آج ہم حلالے کے حوالے سے بات کریں گے۔ حلالے کو سمجھنے کے لیے دو اہم باتیں ہیں۔ نمبر ایک، حلالہ کیا ہے؟ نمبر دو، حلالے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز کہ حلالہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، جیسا کہ پچھلے بیان میں نے واضح کیا تھا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان۔ طلاق جو ہے وہ دو مرتبہ ہے، یعنی کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک طلاق دیتا ہے تو ایک طلاق کے بعد دوران عدت وہ رجوع کر سکتا ہے۔ ایک طلاق اگر عدت گزر جاتی ہے، 3 مہینے گزر جاتے ہیں، اس کے بعد بھی وہ اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ دوسری طلاق دیتا ہے، دوسری طلاق کے عدت کے دوران رجوع کر سکتا ہے۔ 2 طلاقیں دینے کے بعد بھی عدت گزر جائے نکاح کر سکتا ہے۔ لیکن جب 2 طلاقیں کراس ہو گئیں، 3 طلاقیں اس نے دے دیں اپنی بیوی کو، تو 3 طلاقیں دینے کے بعد کوئی بھی شخص جو ہے وہ دوران عدت تو رجوع کر سکتا ہے، لیکن عدت گزر جانے کے بعد وہ اپنی بیوی کے ساتھ دوبارہ جو ہے نکاح وغیرہ نہیں کر سکتا، دوبارہ اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ جب 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ جیسا کہ فرمایا کہ 2 طلاق کے 2 چانسز ہیں، 2 چانسز گزر گئے تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ پس اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اس طلاق سے مراد 3 طلاقیں ہیں، 3 طلاقیں دے چکا ہے، 3 طلاقیں دینے کے بعد عدت گزر جاتی ہے تو وہ جو ہے اس کی بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہے، وہ اس کے ساتھ اگلا نکاح بھی نہیں کر سکتا۔ حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ اس کی بیوی جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ نکاح کرے۔ مطلب کیا؟ جب تک وہ کسی اور کے ساتھ نکاح نہیں کرے گی تو اس وقت تک اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، پہلے شوہر کے لیے۔ اس چیز کو حلالہ کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں حلالے کی شرعی حیثیت کے اوپر کہ حلالے کی شرعی حیثیت کیا ہے، حلالہ جائز ہے یا پھر حلالہ نہیں جائز ہے۔ تو جیسا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ وہ تب تک اپنے پہلے شوہر کے لیے بیوی حلال نہیں ہوگی جب تک وہ دوسرے کسی آدمی سے نکاح نہ کر لے۔ حلالے کی 2 قسمیں ہیں، ایک جو قسم ہے وہ ہے شرعی قسم، اور دوسری جو قسم ہے حلالے کی وہ مروجہ غیر شرعی ہے۔ قرآن مجید کے اندر جو شرعی قسم ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بیان فرما دی ہے۔ شرعی قسم کیا ہے کہ حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، کہ وہ اس شخص کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی کہ جب تک وہ کسی اور شخص کے ساتھ نکاح نہ کر لے۔ اب اس سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ نکاح جو ہے حلالے کی نیت سے کیا جائے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر اس نے شوہر نے 3 طلاقیں دیں، عدت مکمل ہو گئی، بیوی اس کے لیے حرام ہو گئی، اب وہ عورت کسی اور کے ساتھ نکاح کرتی ہے اور حلالے کی نیت کے ساتھ نکاح نہیں کرتی، زندگی گزارنے کی نیت کے ساتھ نکاح کرتی ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد یا جب کبھی زندگی میں اس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے یا اس کو طلاق ہو جاتی ہے، وہاں سے نیت حلالے کی نہیں تھی، نیت ساتھ نبھانے کی تھی، تو اگر زندگی میں پھر کبھی ایسا موقع آ جاتا ہے اس کے ساتھ نکاح کرنے کا تو تب جا کے اپنے پہلے شوہر کے لیے وہ حلال ہوگی۔ یہ حلالہ جو ہے یہ شرعی ہے۔ دوسرا جو حلالہ ہے وہ مروجہ اور غیر شرعی ہے۔ وہ مروجہ اور غیر شرعی حلالہ کیا ہے؟ وہ حلالہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بیوی کو آدمی لے کے، جب اس کو طلاق ہو جاتی ہے تو بندہ اپنی بیوی کو لے کے کسی کے پاس جاتا ہے، اس کے ساتھ اس کا نکاح کرواتا ہے 1 دن کے لیے، 1 رات کے لیے، کہ تم اس کے ساتھ رات گزارو، اور رات گزارنے کے بعد پھر یہ ہے کہ تم اس کو طلاق دینا، یہ میرے لیے حلال ہو جائے گی تو میں ایسا کروں گا۔ دین اسلام میں، شریعت میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد یہ نہیں تھی کہ ایسا کچھ کیا جائے، بلکہ مراد یہ تھی کہ ہمیشہ کے لیے نکاح کی نیت ہمیشہ کے لیے ہو۔ پھر اگر شوہر فوت ہو جاتا ہے اس کا
یا پھر اس کو طلاق ہو جاتی ہے خود بخود، اس نیت سے نہیں، خود بخود اگر کوئی چانس بن جاتا ہے تو پہلا شوہر اگر اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے پھر حلال ہے، اجازت ہے کہ وہ اس سے کر لے۔ تو شریعت کے اندر اس چیز کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ جبکہ یہ جو ایک محدود مدت کے لیے نکاح کیا جاتا ہے، ایک رات کے لیے، ایک دن کے لیے، کچھ وقت کے لیے، کچھ دنوں کے لیے، حلالے کی نیت کے ساتھ کہ وہ اس کے ساتھ حلالہ کرے گا، تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ وہ میرے لیے حلال ہو جائے گی، وہ طلاق دے دے گا۔ دنیا کے اندر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، حدیث کا مطالعہ کریں، آپ کو کہیں بھی ایسا کوئی نکاح نہیں ملے گا۔ ایسے نکاح کا شریعت کے اندر کوئی وجود ہے ہی نہیں کہ جس کی میعاد مقرر ہو۔ ایسا نکاح کہ جس کی مدت یا اس نیت سے جو نکاح کیا جائے کہ ایک دن کے بعد، 2 دن کے بعد، ہفتے کے بعد، مہینے کے بعد، سال کے بعد میں نے اس کو طلاق دینی ہے، اس نیت کے ساتھ جو نکاح کیا جاتا ہے، ایسا نکاح جو ہے وہ زنا کے زمرے میں آتا ہے۔ کیونکہ نکاح کو تو عقد نکاح کہا گیا ہے، جس کو زندگی کا جوڑ کہا گیا ہے، تو یہ کون سا نکاح ہے؟ تو یہ جو نکاح ہے، اس نیت کے ساتھ جو نکاح کیا جاتا ہے، اس نکاح سے نہ تو بیوی اس کے لیے حلال ہوتی ہے، الٹا یہ ہے کہ اس کے اوپر بھی لعنت ہوتی ہے، جو حلالہ کرنے والا ہے، جو حلالہ کروانے والا ہے۔ حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حلالہ کرنے والے پہ اور حلالہ کروانے والے پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے۔ اور یہ جو، جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ جو اس نیت سے حلالہ کروایا جائے کہ اس کے لیے حلال ہو جائے، تو یہ حلال بھی نہیں ہوتی۔ اس کی دلیل آئیے، سب سے پہلے تو ہدایہ ہے، فقہ حنفی کی معتبر ترین کتاب ہے، اس میں یہ جو نکاح ہے، نکاح حلالہ ہے، اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اذا تزوجہا بنکاح التحلیل فالنکاح مکروہ، کہ اگر کوئی شخص شادی کرتا ہے، نکاح کرتا ہے حلالے کی نیت کے ساتھ، تو فالنکاح مکروہ، یہ نکاح مکروہ ہے۔ یہ ہدایہ کے اندر لکھا ہوا ہے، ایسا نکاح مکروہ ہے۔ تو آگے آتے ہیں دوسرا حوالہ، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ زواج المحلل حرام، کہ حلالے کا جو نکاح ہوتا ہے یہ حرام ہوتا ہے، باجماع صحابہ، صحابہ کا اس بات کے اوپر اجماع ہے۔ یعنی دین اسلام کے اندر جہاں پہ صحابہ کا اجماع ہو جائے، پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ پیچھے کچھ بھی نہیں رہ جاتا۔ اسی طرح آئیے تیسرا حوالہ، صاحب تفسیر المنار، وہ لکھتے ہیں نکاح التحلیل شر من المتعۃ، یہ جو حلالے کا نکاح ہوتا ہے یہ متع سے بھی زیادہ بدتر نکاح ہے۔ یعنی متع ایسی چیز ہے کہ جو یہ ہوتا ہے کہ بندہ عام طور پہ اس کو زنا تصور کر لے، بندہ کسی عورت کے ساتھ رضا کے ساتھ طے کر لیتا ہے کہ اس کے بدلے میں تمہیں یہ دوں گا، تم جو ہے نا میرے ساتھ ہم بستری کرو، اتنا وقت میرے لیے میری ہو جاؤ، تو اس چیز کو نکاح متع کہا جاتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ نکاح جو متع ہے یہ اس سے بھی زیادہ، کئی گنا زیادہ جو ہے نا بدتر ہے نکاح حلالہ جو ہے۔ وَأَشَدُّ فَسَادًا وَعَارًا، اور یہ فساد اور بے حیائی میں بھی نکاح متع سے زیادہ سخت اور بری چیز ہے، یا فساد اور بے حیائی سے بھی جو ہے نا یہ نکاح حلالہ جو ہے یہ زیادہ بدتر اور بری چیز ہے۔ اسی طرح آئیے تیسرا حوالہ، صاحب تفسیر المراغی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں فمن تزوج بامرأۃ بقصد احلالھا، جو شخص کسی عورت کے ساتھ حلالے کی نیت کے ساتھ نکاح کرتا ہے، شادی کرتا ہے، للزوج الاول، پہلے شوہر کے لیے حلال کرنے کے لیے، کان زواجہ غیر صحیح، کہ اس کا جو نکاح ہے وہ صحیح نہیں ہے، ولا تحل بہ المرأۃ للاول، اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ ایسا نکاح کرنے سے عورت جو ہے اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ اذا ہوا طلقہا وہو معصیۃ، کہ یہ جو نکاح ہے یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی ہے، لعن الشارع فاعلہا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
اس کام کرنے والے پہ لعنت فرمائی، جیسا کہ حدیث میں نے سنائی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، کہ حلالہ کرنے والے پہ، حلالہ کروانے والے پہ، جو کرنے والا ہے اور جس کے لیے ہو رہا ہے، دونوں کے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے۔ تو یہ جو حلالہ ہے، اس حلالے سے مراد جو غیر شرعی حلالہ ہے، یہ غیر شرعی ہے کہ اس نیت کے ساتھ نکاح کیا جائے کہ اس کے لیے حلال ہوگی اور وہ اس کے ساتھ شادی کر لے گا، یہ جو ہے یہ بالکل حرام ہے اور یہ غیر شرعی ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے اوپر لعنت ہے۔ جبکہ ایسا نکاح حلال ہے جو اس نیت سے نہ کیا جائے، بلکہ عورت آگے چلی جائے، کہیں اور جگہ پہ نکاح کر لے، وہاں پہ زندگی گزارے، زندگی میں اگر ایسا کوئی موڑ آتا ہے کہ کسی اور کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد، زندگی گزارنے کے بعد اگر وہ پھر پہلے شوہر کے ساتھ طرف واپس آنا چاہتی ہے، واپس اس نیت سے نہیں آنا چاہتی، یا تو شوہر فوت ہو جاتا ہے یا اس کو طلاق ہو جاتی ہے، تو پھر یہ ہے کہ وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی، ادروائز پہلے شوہر کے لیے حلال بھی نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا اس حوالے سے ہمارے جو اکثر بھائی ہیں وہ بہت زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں، تو اٹھاتے ہیں۔ خدا کے لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ مسئلے کو سمجھیں اور اپنی بیویوں کو اس طرح کسی اور کے حوالے نہ کیا کریں، یا اس طرح کے غیر شرعی جو طریقے ہیں جو زنا سے بھی زیادہ بدتر اور برے ہیں، ان کو نہ جو ہے نا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین اسلام کو سمجھنے کی اور کما حق و عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔